دنیا کے سب سے بڑے تھانے دار امریکہ نے بھارت کے خلاف ایک ریمارکس دی ہے کہ کیجریوال جی کی جو اریسٹ ہے اس پہ انہیں بہت تشویش ہے اور وہ انہیں کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں. What is your response to India's summoning of the US diplomat over comments regarding the arrest of Delhi's Chief Minister Kejriwal, and how do you view the recent political turmoil in India, including the freezing of the opposition party's bank account, as the Amnesty International described the situation? Crackdown on opposition reaches a crisis point ahead of national elections. So with respect to the second question, we continue to follow these actions closely, including the arrest of Delhi Chief Minister Kejriwal. We are also aware of the Congress Party's allegations that tax authorities have frozen some of their bank accounts in a manner that will make it challenging to effectively campaign in the upcoming elections, and we encourage fair, transparent, and timely legal processes for each of these issues. With respect to your first question, I'm not going to talk about any private diplomatic conversations, but of course, what we have said publicly is what I just said from here, that we encourage fair, transparent, timely legal processes. We don't think anyone should object to that, and we'll بھارت نے اس کے جواب میں یو ایس کی ایکٹنگ ڈپٹی چیف آف مشن گلوریا بربینا کو سمن کیا اور 30-40 منٹ کے قریب ان کے ساتھ بات چیت کی ہے. اب اس کی تفصیلات کیا ہیں شاید وہ ہمارے تک نہ پہنچے، مگر بھارت کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے جو ایک لیٹر جاری کیا اس میں انہوں نے کہا ہے India strongly objects to the remarks of the US State Department spokesperson. We take strong objection to the remarks of the spokesperson of the US State Department about certain legal proceedings in India. In diplomacy, states are expected to be respectful of the sovereignty and internal affairs of others. This responsibility is even more so in case of fellow democracies. It could otherwise end up setting unhealthy precedents. India's legal processes are based on an independent judiciary which is committed to objective and timely outcomes. Casting aspersions on this is unwarranted. بڑی اسٹرانگ یہ اسٹیٹمنٹ ہے اور آف کورس اسی اسٹیٹمنٹ کے ارد گرد ہم اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں کہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس انڈیا کی بات ہوئی ہوگی یو ایس کی ایکٹنگ ڈپٹی چیف آف مشن ان دہلی. وہ تو خیر وہاں کام کر رہی ہیں، ان کے جو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن ہیں ان کی وجہ سے ان کی طلبی ہوئی. مگر یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ بھارت نے اتنے اسٹرانگ شبدوں میں کنڈیم کیا. اس سے پہلے بھی بھارت امریکہ کو وارننگ دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ آپ کا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. یہ جو کلونیل مائنڈ سیٹ ہے اور یہ جو آپ کا تھانے داری والا رویہ ہے یہ اب 21ویں صدی میں نہیں چلے گا. میں نے اس پہ ایک ٹویٹ دی اور اس ٹویٹ پر میں نے لکھا کہ امریکہ آج بھی اپنا کلونیل مائنڈ سیٹ برت رہا ہے، ہیجمونک بیہیویئر برت رہا ہے، لیکن کیا ہو اگر بھارت امریکہ سے یہ کہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف امریکہ میں جو کیسز بنے ہوئے ہیں ہمیں اس پہ کنسرن ہے، ہم اس کو کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں. ہاؤ وڈ امریکہ فیل؟ لیکن امریکہ کو فیل کرنے کی فرصت نہیں ہے، امریکہ کو فیل کرانے کی فرصت ہے. امریکہ کو ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ دنیا بدل چکی ہے. یہ معاملہ صرف امریکہ کا نہیں ہے بلکہ ویسٹرن ورلڈ کا ہے. بدقسمتی سے ہمارا اپنا خوبصورت دیش کینیڈا، اس کی لیڈرشپ بھی اس طرح کی بیوقوفانہ باتیں کر دیتی ہے. یہاں پر تو گلوبل افیئرز کے اسپوکس پرسن کم کرتے ہیں، پرائم منسٹر خود ہی کر دیتا ہے اور وہ دوسرے ملکوں کے معاملات جو انٹرنل افیئرز ہوتے ہیں اس میں اپنی ناک گھسیٹ دیتا ہے. یہ مسئلہ ویسٹ کا ایک اوور آل ہے اور خاص طور پر جو بھارت کی ایم ای اے نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے اس میں انہوں نے بڑا اچھا ایک جملہ لکھا
کہ جو فیلو ڈیموکریسیز ہوتی ہے ان کے ساتھ آپ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، کیونکہ بھارت کی ڈیموکریسی ہونے کے حوالے سے کسی کو کوئی شک نہیں ہے، اور اگر کسی کو کوئی شک ہو تو پھر وہ اپنا علاج خود کرے، کیونکہ بھارت کی ڈیموکریسی میں دعوے سے کہتا ہوں امریکہ اور ویسٹ کی ڈیموکریسی سے زیادہ وائبرنٹ ہے۔ بہت ڈیفیکلٹ حالات میں بھارت کے اندر ڈیموکریسی آگے جاتی ہے، بہت بڑا ووٹ بینک ہے، بہت بڑی پاپولیشن ہے، اس کے باوجود ڈیموکریسی وہاں پہ سموتھ چلتی ہے۔ بھارت کے انسٹیٹیوشنز انڈیپینڈنٹ ہیں۔ اور پھر جو اس طرح کے انٹرنل واقعات ہیں کہ کوئی لیڈر کسی کرپشن کے معاملے میں، جیسا کہ کیجریوال کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں، اگر وہ پکڑا گیا تو اس کا معاملہ وہ جانے، کورٹس جانے، لا انفورسمنٹ کے ادارے جانے، اور بھارت اس معاملے میں بہت انڈیپینڈنٹ دیش ہے۔ مگر امریکہ کی ایک بہت ہی زیادہ خواہش رہتی ہے کہ وہ انٹرنیشنل پولیس مین کا کردار ادا کرے، اور جہاں کہیں بھی کوئی مسئلہ ہو اس حوالے سے ان کی پریس بریفنگ میں کوئی نہ کوئی صحافی ایک سوال داغ دیتا ہے، اور پھر وہ کلونیل ماسٹرز بن کے ان کے جو سپوکس پرسن ہیں وہ پھر اپنا بیان داغتے ہیں۔ آج امریکہ اس مقام پر ہے کہ چائنا ایک دوسری بڑی پاور ہے۔ چائنا کے ساتھ ہمارے جو بھی اختلافات ہوں، لیکن چائنا پسند نہیں کرے گا کہ امریکہ اس کا ماسٹر بن کے، پولیس مین بن کے اس کو کنٹرول کرے۔ اسی طرح بھارت بھی چائنا کے سائز کا ان ٹرمز آف پاپولیشن دیش ہے، اور بھارت بھی اب ترقی کرتے ہوئے 5ویں سے تیسری بڑی اکانومی کے راستے پہ ہے، اور بھارت ہمیشہ انڈیپینڈنٹ پالیسی میکر رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ماضی کی سرکاریں اس طرح کی بیان بازی برداشت کر جاتی تھیں کسی نہ کسی حد تک، مگر اب دھیرے دھیرے پرائم منسٹر مودی کی آنے والی تیسری سرکار، جس کا کافی امکان ہے، ایسی بات دور دور تک برداشت نہیں کرے گی، بلکہ دوسری سرکار میں ہی پرائم منسٹر مودی کی رجیم نے ویسٹرن ورلڈ کو بہت بار شٹ اپ کال دی ہے، لیکن شاید ابھی تک ویسٹرن ورلڈ کو باہر کی شٹ اپ کال کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ اب ویسٹرن ورلڈ کو سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، ان کی ملٹری پاور بھی ہے، چاہے امریکہ کی اپنی ملٹری پاور بڑی سٹرونگ ہے، نیٹو کی شکل میں ویسٹرن ورلڈ کی ملٹری پاور بہت سٹرونگ ہے، مگر کیا کریں گے ویسٹرن ورلڈ؟ کیا وہ روس پہ بم گرا دیں گے، چین پہ بم گرا دیں گے، انڈیا پہ بم گرا دیں گے؟ کیا دنیا کو وہ ختم کر دیں گے؟ وہ تو چھوٹے چھوٹے ملکوں کو برباد نہیں کر سکے، افغانستان جیسے ملکوں نے الٹا امریکہ کو برباد کر دیا۔ تو امریکہ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، ان کے یہ جو پولیٹیکل سپوکس پرسن ہیں یا جو ان کے بیوروکریٹک سپوکس پرسن ہیں، وہ اپنے طور پر فرض سمجھتے ہیں کہ دنیا کو لیکچر دیا جائے، اور جب بھارت کو یہ لیکچر دیتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ بھارت سائز کے اعتبار سے ان سے بڑی ڈیموکریسی ہے، ان سے زیادہ وائبرنٹ ڈیموکریسی ہے۔ اب کیا ان کی بات ہوئی ہے بھارت کے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کی، یو ایس ایمبیسی کی ایکٹنگ ڈپٹی چیف کے ساتھ؟ وہ تفصیلات تو ہم نہیں جانتے، مگر جو چند لائنیں ایم ای اے نے اپنی سٹرونگ سٹیٹمنٹ میں لکھی ہیں وہ یقینی طور پر کرکس آف دا میٹر ہے۔ کیا امریکہ اس بات کو سمجھے گا؟ اس سے پہلے جرمنی بھی اس طرح کی ایک سٹوپڈ بات کر چکا ہے۔ جرمنی کے ڈپلومیٹ کو بھی اسی طرح بھارتی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے سمن کیا۔ اس سے پہلے بھی سی اے اے پہ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے یہی صاحب، جنہوں نے اب کی بار منہ شگافی کی ہے، انہوں نے بات کی تھی، تب بھی بھارت نے کنڈیم کیا تھا، مگر اس بار کنڈیمنیشن بہت سٹرونگ ہے، بہت سٹرونگ میسج ہے، صرف سٹیٹمنٹ کی حد تک نہیں، صرف ڈپلومیٹ کو بلا کے
ان کو ڈیماش نہیں کیا گیا، بلکہ 30-40 منٹ لگتا یہی ہے، زیوم ہم یہی کرتے ہیں کہ بھارت کی ایم ای نے بھی ان کو کوئی لیکچر دیا ہوگا۔ امریکہ کو لیکچر دینے کا بہت شوق ہے، آپ ضرور لیکچر دیں، مگر یہ کلونیل مائنڈ سیٹ اب بہت آگے جانے والا نہیں۔ گلوبل ساؤتھ بدل رہا ہے، مڈل ایسٹ بدل چکا، چائنا کہاں سے کہاں پہنچ گیا، روس جس کے حوالے سے ویسٹرن ورلڈ جو مرضی باتیں کرتے رہیں، اور روس جس کے کانٹیکس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ بہت سارے ڈکٹیٹوریل ایٹیٹیوڈز موجود ہیں، لیکن روس بھی ایک بہت بڑا دیش ہے، اپنے رقبے کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا دیش ہے، اور ان کی پاپولیشن بھی بہرحال ریزنیبل ہے، اور ان کے پاس ریسورسز بھی بے انتہا ہیں۔ وہ بھی امریکہ کی کوئی بات سننے والے نہیں۔ نیٹو اور امریکہ مل کے بھی ابھی تک یوکرین کے معاملہ میں رشیا کو پیچھے نہیں ہٹا سکے، بلکہ رشیا اور آگے آیا ہے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے ملکوں جیسے افغانستان کی میں بات کرتا ہوں، عراق کی ہم بات دیکھتے ہیں، یہ اس میں بمبارڈمنٹ کے علاوہ کچھ نہیں کر سکے۔ یہ ممالک تو اس طرح کی بمبارڈمنٹ روس کے کسی حصے میں کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ولادیمیر کے پہلے ہی پری ایمپٹیو نیوکلیئر اٹیک کی جو ہیں وارننگز ان کو مل رہی ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ وہ رشینز کیا کریں گے۔ تو امریکہ کب تک دنیا کا پولیس مین بنا رہے گا؟ امریکہ نے ایک دوسرا راستہ بھی اپنا کر دیکھا، دنیا پر سینکشنز لگا کے جس کو ناپسند کیا، برباد کیا بہت سارے ملکوں کو، چاہے وہ وینزویلا ہو، ایران ہو، مگر رشیا پہ وہ سینکشنز بھی کام نہیں آئی۔ تو بھارت کے ساتھ امریکہ کتنا بڑا پھڈا مول لے سکتا ہے؟ آف کورس امریکہ پھڈا بھارت کے ساتھ مول نہیں لینا چاہتا، بلکہ بھارت کے ساتھ شراکت داری قائم کرنا چاہتا ہے، اور کر رہا ہے، اور آگے بڑھنا چاہتا ہے بھارت کی مدد کے ساتھ چائنا کو کنٹین کرنے کی سچویشن میں۔ مگر جس طرح یہ امریکی سپوکس پرسن اور اسٹوپڈ قسم کے جو ان کے ایک طرح سے ڈپلومیٹ سم ٹائم، اور سم ٹائم ان کے یہ جو رجیم کے چھوٹے چھوٹے کرندے ہیں بے وقوفانہ باتیں کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ امریکہ بھارت کی ترقی کو تو روک نہیں سکے گا، مگر اپنی ترقی کو اور اپنے آگے جانے والے راستے کو اور اپنے انٹرنیشنل جو اس کے خواب ہیں اس پہ بھاری زد وصول کرے گا۔ اور اگر یہ سب کچھ امریکہ کے لوگ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ چلیے یہ پبلک کنزمپشن کے لیے ہے، یہ ایسے لوگوں کے منہ دکھاوے کے لیے ہے، تو بھی بھارت اب امریکہ کو یا امریکہ کی بلیز کو ان آنسرڈ نہیں جانے دے گا۔ یہ میرا دعویٰ ہے کہ اب امریکہ کو سمجھنا ہوگا، اور خاص طور پر بھارت کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ بھارت وہ نہیں رہا جو امریکہ سمجھتا تھا، یا امریکہ یا برٹس کے ذہن میں آج بھی ہے کہ یہ کبھی ہماری کالونی ہوتی تھی۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ امریکہ کو اپنا جو ہے رویہ بدلنا ہوگا۔ Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.